صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا قد کیونکہ تحقیق کیوں نہیں تحقیق جاءت کا آیاتی آئی تھی تیرے پاس میری آیتیں فکذبت بہا چنانچہ تو نے جھٹلایا ان کو واستکبرت اور تو نے تکبر کیا وکنت من الکافرین اور تو تھا کافروں میں سے۔ اللہ رب العالمین جو بات ان آیات مبارکہ میں بیان فرما رہے ہیں، اس سے پیچھے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بات سے روگردانی کرتے رہے، نہ مانتے رہے، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھیں گے تو حسرت و افسوس کا اظہار کریں گے کہ ہم کیوں نہ دین کی راہ پر چلتے رہے، اور یہاں تک کہ کہیں گے کاش ہمیں کوئی ایک موقع مل جائے دوبارہ دنیا میں جانے کا تو ہم ضرور نیک اعمال کرنے والے بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں تحقیق تمہارے پاس آئی تھی، دنیا کے اندر تمہارے پاس میری کتاب آئی تھی، میرے فرمودات آئے تھے، اس وقت تو تم تکبر کرتے رہے، اس وقت تو تم اس سے منہ پھیرتے رہے۔ آج جب اللہ کا عذاب دیکھا پھر فوراً وہی باتیں کہ ہم اگر واپس لوٹ جائیں تو بڑے دیندار بن جائیں گے، قطعاً بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن تَرَى الَّذِينَ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کذبوا علی اللہ جھوٹ بولا اللہ پر، وجوہہم مسودہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، الیس فی جہنم کیا نہیں ہے جہنم میں مثوی للمتکبرین ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری بات جہنمیوں کے بارے میں بیان فرما دی کہ جب اللہ کا عذاب قیامت کے دن دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا، کیا مانا؟ اللہ کے بارے میں بعض نے اولاد کی نسبت کر دی کہ اللہ کی اولاد ہے معاذ اللہ، بعض نے اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا دیے، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے رہے، حتیٰ کہ قرآن پاک کو کسی عام انسان کی لکھی ہوئی کتاب بول دینے والے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو سیاہ کر دیں گے، اور فرمایا کہ یہ جتنے بھی دنیا میں تکبر کرنے والے ہیں ان کی حیثیت کو دیکھیں، ان کے ظلم کو دیکھیں، کیا ان لوگوں کو جہنم میں جانا نہیں چاہیے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہونا چاہیے؟ یقیناً جو ظالم بندہ ہے اس کا یہی انجام ہے۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ اور نجات دے گا اللہ تعالیٰ الَّذِينَ اتَّقُوا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، بِمَفَازَتِهِمْ ان کامیابیوں کی وجہ سے، لا یمسہم السوء نہیں پہنچے گی ان کو کوئی تکلیف، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یعنی وہ لوگ جو دنیا میں تقوی اختیار کرتے رہے، فوراً اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن پاک میں ایک اسلوب ہے، جب بھی کسی نیک بندے کا ذکر ہوا اس کے انعامات کا ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کافر اور اس کی سزا کا بھی ذکر کیا۔ اگر کافر کی سزا کا ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے متقین پرہیزگاروں کے انعامات کا بھی ذکر کیا، تاکہ لوگ ترغیب اور ترہیب کے ساتھ جہاں پر اللہ کی جہنم سے ڈرتے رہیں وہیں پر اللہ کی جنت کی بھی امید لگاتے رہیں، کہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کو اللہ کا عذاب چھوئے گا بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی عزت اکرام کریں گے اور ان کے لیے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ رکھیں گے۔ سب سے بڑا انعام کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے غم دور کر دیں گے، وہ قیامت کے دل کی ہولناکی ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ ان کے اس دن ان کے دلوں میں کوئی خوف نہیں رکھیں گے، اور بلکہ امن اور سکون کے ساتھ ان کا وہ دن گزرے گا۔ اللہ ہمیں نیک اور تقوی اختیار کرنے والوں میں شمار فرما دے۔